یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں آپ حضرات کی بادشاہت کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ مقدر کے بادشاہ ہیں۔ تو وہ چلے جا رہے تھے، کہتے ہیں، تو مچھلی خریدی انہوں نے بازار سے۔ تو مچھلی خریدنے کے بعد اب تلاش کرنے لگے کوئی مزدور مل جائے۔ تو تھوڑی دور چلے، ایک عین نوجوان، اللہ میرے ان نوجوانوں کو بھی اپنے گھروں کو آباد کرنے والا بنا کر رکھے۔ یہ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے۔ تو ایک نوجوان، اب وہ گھر لے جانی تھی، وزن تھا، مچھلی میں وزن زیادہ ہوتا ہے، تو مزدور ڈھونڈ رہے تھے۔ تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ کھڑا ہے۔ بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ تو چچا جی یہاں کھڑا ہوں مزدوری کے لیے، کوئی ہمیں لے جائے اور گھر کا کام بن جائے۔ کہنے لگے اچھا بتاؤ، یہ مچھلی میں نے اپنے گھر تک پہنچانی ہے تو کتنے پیسے لوگے؟ 1 روپیہ لوں گا۔ اس وقت 1 روپے کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ میرے بھائی وہ کہنے لگے ٹھیک، لیکن چچا ایک بات آپ سن لیں کہ میں آپ کی مزدوری کے لیے مچھلی اٹھا کر گھر لے جاؤں گا اور وہیں پہنچا کر اجرت آپ سے لوں گا روپیہ، لیکن ایک شرط میری یاد رہے آپ کو۔ کہنے لگے بیٹا وہ کیا؟ کہ اگر راستے میں چلتے چلتے کہیں اذان کی آواز آ گئی تو پھر میری آپ کی بات ختم ہو جائے گی، پہلے اللہ کا کام کروں گا پھر آپ کا کام کروں گا۔ یہ بڑی توجہ کی بات تھی اس کے لیے کہ ہم نے ایسا مزدور نہیں دیکھا۔ تو چنانچہ مچھلی لے کر وہ چلا جا رہا، اذان کی آواز آ گئی، کہا چچا یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ یہ بات ہے تو سادہ سی، لیکن حقائق کے سمجھنے کے لیے بڑی چیز ہے یہ۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، یہ بات سن کر پہلے بھی کرتے ہیں، مزید کریں گے۔ تو یہ دروازے پہ کھڑے ہیں، مچھلی کا پہرا دے رہے ہیں، مچھلی والے وہ اندر چلے گئے، وضو کیا، وضو کر کے سنتیں پڑھی، اور سنتیں پڑھ کے پھر جماعت کھڑی ہو گئی، اس میں شریک ہو گئے۔ پھر جماعت ختم ہوئی، سلام پھرا، تو جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ مچھلی والے کھڑے ہوں گے، اس نے کہا بھائی آ جا۔ کہنے لگے نہیں ابھی نہیں چچا، آپ کھڑے رہیں، میں آ رہا ہوں۔ تو پھر 2 رکعت انہوں نے سنتیں پڑھی، وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہا پھر بھائی آپ ہی جاؤ۔ انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں، فکر نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے نماز کی نیت باندھ لی۔ اب 2 سنتوں کے بعد 2 نفل بھی پڑھنے شروع کر دیے۔ تو نفل پڑھ کے اس بیچارے کو مزہ آیا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، مزہ آیا۔ تو اب وہ پیچھے سے آواز دے کے بھائی آ جاؤ آ جاؤ، کہنا کہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے 2 نفلوں کی نیت اور باندھ لی۔ تو جب باندھ لی تو انہوں نے کہا کہ بھائی جلدی آ کرو، میں تمہاری انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے باہر آنے نہیں دیتا، مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا کون؟ جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا۔ یہ خدا کی توفیق کی بات ہے، جس کو اللہ اس کے لیے منتخب کرے۔ آپ سکندر تو کچھ بھی نہیں تھا آپ کے مقابلے میں، آپ واقعی مقدر کے بادشاہ ہیں۔ اس لیے آپ مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں تو یہی نیت کر کے آئیں کہ یا اللہ آئے ہیں سکون کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا، عبادت کرنا اور اپنے ساتھ تعلق جوڑنا نصیب فرما۔ ایک بات تو یہ میں نے آپ سے کہہ دی، دوسری بات بھی عرض کر دوں، مزے کی ہے، آج میں الفاظ بھی کہلوا دوں گا آپ کو اور ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ اس سے۔ تو میری صحت کو ٹھیک نہیں ہے، آپ کے امام صاحب بھی بیمار ہیں، تو معلوم ہوتا ہے آپ نے دعاؤں کا زور نہیں لگایا۔ اگر دعائیں زوردار ہوتی
تو بخار کا زور ٹوٹ جاتا اور یہ آپ کے پاس حاضر ہو جاتے. ان کے لیے دعا کرنا بھی آپ لوگوں پر ضروری ہے اور یہ حق ہے ان کا. تو خیر میں جو بات کر رہا ہوں، مولانا محمد مخدوم ہاشم سندھی ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ٹھٹھے کے ہیں. تو شاہ ولی اپنے وقت کے شاہ ولی اللہ تھے وہ. بس شبد الدین ٹھیک ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سندھ کے بزرگ ہیں مخدوم ہاشم سندھی. یہ شاہ ولی اللہ تھے اپنے وقت کے یہاں ٹھٹھے سندھ میں. بہت بڑے آدمی تھے. ایک بات انہوں نے لکھی ہے، آپ لیتے جائیں اب اور پکاتے چلے جائیں، تو یہ ایمان کی باتیں ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی نبی کریم علیہ السلام کے درود شریف پر، اور نام جو رکھا وہ ایسا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول ان کی کتاب ہے. ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول کیا معنی؟ انہوں نے درود شریف پر یہ کتاب لکھی، اور کتاب کے نام سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص کہیں بھی ہو کائنات کے خطے میں، جو حضور سے ملنا چاہے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچنا چاہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں بیٹھا ہو، جب درود پڑے گا یوں سمجھو کہ اس کی حضور سے ملاقات ہوگی. ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول ایک درود شریف لکھا، انہوں نے مختصر ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ راوی ہیں اس حدیث کے. مرفوع حدیث ہے جو حضرت مخدوم ہاشم سندھی رحمہ اللہ نے لکھی. تو یہ بھی آپ کو بڑی خوشخبری میں سنا رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان اگر سنبھال لے تو برکات ہوتی ہیں. فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن جمعے کے بعد پھر چاہے مغرب تک 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے، جو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی حروف بھی کہلواؤں گا، تو حضور نے فرمایا جب تک وہ جنت میں اپنا محل نہیں دیکھ لے گا، اللہ اس وقت تک اسے موت نہیں دے گا. اپنی کتاب ذریعۃ الوصول میں یہ روایت نقل کی. درود شریف میں بولا سارا سب کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ الف مرہ. اللہم صلی علی سیدنا سب کہتے ہیں محمد و آلہ الف مرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ الف مرہ. اب دیکھیے ماشاءاللہ آپ کیسے برکت والے لوگ ہیں. خوش ہو جاؤ پورے یقین کے ساتھ کہ آپ نے خلوص کے ساتھ اگر یہ درود شریف پڑھا اور اپنا جو پڑھ رہے ہو اس کو گاتے نہ پھرے لوگوں میں تو اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. بس اللہ سے کہو کہ اے اللہ آپ نے پڑھنے کی توفیق دی. تو دیکھو کتنے خوش قسمت ہیں کہ بلا بادشاہ بھی اپنے محل میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا، اور آپ درود شریف پڑھیں گے نبی کریم علیہ السلام پر تو مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ وہ جنت کا محل دکھا دیں گے. اے نبی پر جان قربان کرنے والے اور میرے حبیب کو یاد کرنے والے، یہ ہے وہ عمدہ اور اعلیٰ قسم کا محل جس میں تیرا داخلہ اب
برزخ کے زمانے کے گزرنے کے بعد ہوگا، جب حساب و کتاب ہو جائے گا۔ اللہ آپ حضرات کو اچھی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے یہ ضرور ہے کہ آپ تنگ ہو کر نہ، مجھے ایک ساتھی نے کہا میری جو تقریر وہاں ہوتی، آپ تو بادشاہ آدمی، وقت کے پابند، ہم وقت کے پابند نہیں ہوتے۔ تو کئیوں نے کہا جی آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے، اور میں نے کہا بھلے آدمی وہاں دعوت کھانے جاتے ہو، ولیمہ وغیرہ شادیوں میں 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو، جی فکر نہ کریں ابھی کھانا لگے گا، ابھی کھانا لگے گا، ابھی کھانا لگے گا، تو جناب بیٹھے ہوتے ہیں کیوں؟ وہ پیٹ کہتے ہیں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، وہاں تو ہوتے پہلے پوج۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ یہ مسجد میں بیٹھنے کے وقت کو قیمتی سمجھیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لے رہا، اللہ آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی حاضری میں اللہ یہ میرا 2-4 بول کہنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی